کو ملاحظہ فرماتے ہیں، یہ معنی ہے حاضر ناظر کا۔ دوسرا وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت بخشی کہ وہ ایک مقام سے ایک جگہ پر اگر چاہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر چاہیں تو وہ تشریف لے جا سکتے ہیں، تو ایک وقت میں آپ مختلف مقامات پر توجہ فرما کر ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے معنی حاضر ناظر کا۔ اس پر قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے مثال بیان فرمائی۔ وہ کہتے ہیں کہ آصف بن برقیہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی تھا، جب اس نے کہا کہ میں تخت لے آؤں گا تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل میں موجود رہا اور اس نے کہا تھا انا آتی کا، کہ میں لے آؤں گا، تو وہ وہاں سے غائب نہیں ہوا، لیکن تخت یمن میں تھا، اس کی نگاہ وہاں بھی تھی، وہ گیا بھی آیا بھی، ادھر بھی رہا ادھر بھی گیا۔ تو جیسے آصف بن برقیہ کو یہ طاقت حاصل تھی کہ وہ ایک مجلس میں آنکھ جھپکنے سے قبل وہاں جا کر آ گیا، اس کے مشاہدے میں وہ چیز تھی، یہاں سے بیٹھا وہ دیکھ رہا تھا، یمن اس کے سامنے تھا، ملکہ بلقیس کا تخت اس کے سامنے تھا، جیسے آصف کے سامنے ملکہ بلقیس کا تخت تھا، ملک یمن تھا، اسی معنی میں ساری کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے اور حضور اس کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ یہ معنی ہے حاضر و ناظر کا۔ یہ معنی نہیں ہے کہ جہاں کوئی آدمی بیٹھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر ہر جگہ میں ہر بندے کے ساتھ موجود ہے۔ یہ تھا قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کچھ لکھا۔ اس کے بعد ہمارے پاکستان کے بہت بڑے محقق عالم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد خان قادری دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی بہت علمی خدمات ہیں، بہت کتب آپ نے لکھی، جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کام کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ان کے تمام کاموں کو پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ آپ نے اپنی کتاب جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر شاہکار ربوبیت جو ان کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے مسئلہ حاضر ناظر کے اوپر جو باب باندھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کا معنی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہر بندے کے ساتھ جسمانی طور پر حاضر ناظر کا معنی نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسری شخصیت جو بڑی دور حاضر کے عظیم مفکر، ان کے اکثر میں حوالے دیتا ہوں، ان کا بہت بڑا فیض ہے، جس فیض سے مجھے بھی حصہ ملا ان کی کتب پڑھنے سے، اور دنیا ان سے سیراب ہو رہی ہے، حضرت علامہ غلام رسول سعیدی دامت برکاتہم العالیہ۔ انہوں نے اپنی کتاب توضیح البیان اور شرح صحیح مسلم کے اندر عقیدہ حاضر ناظر کی جو تفصیل بیان کی ہے وہ یوں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنی قبر انور کے اندر تشریف فرما ہے اور سارے جہان کے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو ہم بھی حضور کے سامنے پیش ہوتے ہیں کہ ہم نے ہفتے میں کیا کیا ہے، اور ہمارے ایکشن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویو فرماتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ تو جب ہم سب کے نامہ اعمال، سب کی رپورٹ حضور کے سامنے جاتی ہے تو گویا ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں، یعنی ہم وہاں حاضر ہوتے ہیں، ہماری وہاں حاضری ہوتی ہے۔ تو جب ہماری وہاں حاضری ہوتی ہے تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھتے ہیں، تو جب آپ ہم پر نگاہ کرم فرماتے ہیں، ہمیں نظر فرماتے ہیں، تو وہ ناظر ہو جاتے ہیں، وہ ہمیں دیکھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ حاضر ناظر کا یہ بالکل معنی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندے کے ساتھ ہر مقام پر جسمانی طور پر ہر آدمی کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ تین بہت بڑے علماء ہیں، علمی شخصیات ہیں جن کا میں نے بیان کیا، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر کا معنی بیان کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ جو حاضر ناظر ہے وہ اپنی شان کے مطابق حاضر ناظر ہے، اور اس اپنی قدرت اپنے علم کے مطابق جو اس کی شان ہے اس کے مطابق ہے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے جن کی طرف وہ رسول ہوئے ہیں، ان کے وہ سارے حضور کے سامنے حاضر، حضور نے ان کا مشاہدہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری امت کا مشاہدہ فرمایا۔ جب ساری امت حاضر ہوئی، آپ نے مشاہدہ کیا تو آپ حاضر ہوئے، ہم حاضر ہوئے، جب آپ نے ان کو دیکھا تو آپ ناظر ہوئے۔ یہ معنی ہے حاضر و ناظر کا۔